مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، انسان کی سانس روک دی جائے؟ کیا مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ دی جائے اور اس کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں انسان کیا دیکھتا ہے؟ محترم ناظرین، انسان اکثر یہ سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ قبر پر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ قبر تو صرف ایک پڑاؤ ہے۔ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد صرف قبر نہیں، مرنے کے بعد صرف برزخ نہیں، مرنے کے بعد صرف سوال و جواب نہیں، بلکہ مرنے کے بعد وہ مراحل ہیں جن کے سامنے دنیا کی ہر سختی ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ برزخ میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، مگر یہ اندازہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ حتمی فیصلہ اس دن ہونا ہے جس دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور جس دن قبریں اپنے راز اگل دیں گی۔ برزخ میں سب سے زیادہ کرب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد کس راستے پر ہے، اس کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کا نام کس طرح لیا جا رہا ہے۔ بعض کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بعد صدقہ جاریہ چل رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اور بعض کو یہ دیکھ کر اذیت ہوتی ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے اثرات لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس کا بوجھ اب بھی ان کے نامہ اعمال میں بڑھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ موت کو ایک لمحہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہے۔ ایک ایسا سلسلہ جو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قبر کے اندھیرے میں جا کر اپنی اصل شکل دکھا دیتا ہے۔ اصل خوف موت کے لمحے میں نہیں بلکہ اس کے فوراً بعد ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ دنیا کی حدود سے نکل چکا ہے مگر ابھی آخرت میں داخل نہیں ہوا۔ یہی وہ درمیانی سرزمین ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقت بغیر کسی پردے کے سامنے آتی ہے۔ جس وقت انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس وقت سب سے پہلی چیز جو اس پر منکشف ہوتی ہے وہ تنہائی ہے۔ وہی انسان جس کے گرد لوگ تھے، آوازیں تھیں، سہارے تھے، اب مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر پہلا حقیقی خوف اترتا ہے، کیونکہ اب وہ جان لیتا ہے کہ جو لوگ اسے سب سے زیادہ اپنے لگتے تھے وہ سب لوٹ چکے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ کوئی انسان نہیں، اسی قبر میں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اب شاید سب ختم ہو گیا، وہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ قبر کا اندھیرا محض روشنی کا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسا اندھیرا ہوتا ہے جو دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ اسی اندھیرے میں اچانک ایک کیفیت بدلتی ہے، قبر کی فضا سخت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب منکر اور نکیر آتے ہیں، نہ وہ عام فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، نہ ان کا انداز نرم ہوتا ہے۔ ان کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ دل کانپ اٹھے، اور سوال ایسے ہوتے ہیں کہ زبان خود ہی لڑکھڑا جائے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہ سوال سننے میں آسان ہے، مگر اس وقت انسان کے پاس نہ دنیا کی عقل ہوتی ہے نہ زبان کا اختیار۔ وہاں صرف وہی جواب دیتا ہے جو انسان کے دل میں رچا بسا ہوتا ہے۔ جو بات زندگی میں زبانی تھی وہ یہاں کام نہیں آتی، جو ایمان صرف نام کا تھا وہ یہاں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں برزخ کی زندگی دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ کسی کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اسی مرحلے پر ملک الموت کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ ملک الموت صرف روح نکالنے کے لیے آتے ہیں،
مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا کام صرف آغاز ہوتا ہے۔ وہ روح کو اس حالت میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جو انسان کے اعمال نے بنائی ہوتی ہے۔ پاکیزہ روح کو ایسے فرشتے تھامتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ناپاک روح کو ایسے فرشتے جو سخت، بے رحم اور خوفناک ہوتے ہیں۔ یہی سے برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں وقت دنیا کی وقت جیسا نہیں رہتا۔ برزخ میں انسان نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ، بلکہ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے جہاں احساس زندہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، مگر کچھ بدل نہیں سکتا۔ اگر قبر میں عذاب ہے تو وہ ہر لمحہ بڑھتا ہے، اور اگر راحت ہے تو وہ بھی مسلسل ہوتی ہے۔ اسی برزخ زندگی میں انسان کو اپنے اعمال کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ انسان اعمال روشنی بن کر ساتھ ہوتے ہیں، اور برے اعمال سانپ، بچھو یا آگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں انسان کو پہلی مرتبہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ کیا تھا اور اصل خسارہ کیا ہے۔ دنیا میں جن چیزوں کو وہ معمولی سمجھتا رہا، وہ یہاں پہاڑ بن کر سامنے آتی ہیں، اور جن چیزوں پر وہ ناز کرتا رہا، وہ یہاں ریت کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی توبہ، کوئی مہلت، کوئی اگر باقی نہیں رہتا۔ یہ سب جان لینے کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قبر کے بعد بھی مراحل ہیں اور برزخ کے بعد بھی منازل۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو شخص قبر کے پہلے ہی مرحلے میں ٹوٹ جائے، وہ آگے کیا کرے گا؟ یہی سوال ہے جو دل میں کھٹکتا ہے، اور یہی وہ تشنگی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آگے جانے والی بات سنے، کیونکہ اصل فیصلہ ابھی باقی ہے۔ قبر کے اندھیرے میں سوال و جواب ختم ہو جانے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب کچھ وقفہ ملے گا، شاید اب خاموشی ہوگی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اصل میں یہ وہ مقام ہے جہاں برزخ کی زندگی پوری طرح انسان پر منکشف ہوتی ہے۔ یہاں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، نہ وقت کی وہ شکل باقی رہتی ہے جو دنیا میں تھی۔ یہاں وقت خود ایک عذاب بن جاتا ہے یا ایک دائمی رحمت۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں مومن اور کافر، نیک اور بد، سچے اور دھوکے میں جینے والے کے راستے مکمل طور پر جدا ہو جاتے ہیں۔ مومن کی قبر میں ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ جہاں پہلے اندھیرا تھا وہاں روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جیسے زمین نے اس کے لیے جگہ بنا دی ہو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا، ایسے جیسے دلہا سویا کرتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت میں انتظار کرنے لگتا ہے۔ اس کے اعمال ایک خوبصورت شکل اختیار کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں کہ گھبرا مت، جو آنے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو گزر چکا۔ یہی وہ منظر ہے جو انسان دنیا میں سن کر بھی پوری طرح محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ کیفیت الفاظ سے زیادہ تجربے کی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ قبر جس میں ایمان محض نام کا تھا یا جس میں گناہ غالب تھا، وہاں زمین اپنا اصل روپ دکھاتی ہے۔ قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں۔ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور اس اندھیرے میں عجیب و غریب مخلوقات ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جنہیں انسان نے دنیا میں معمولی سمجھا تھا۔ جھوٹ، ظلم، حرام کمائی، نمازوں کی غفلت، لوگوں کے حقوق، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر اب کوئی انکار ممکن نہیں رہتا۔ اسی مرحلے پر فرشتوں کا رویہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جو فرشتے مومن کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، وہی فرشتے بدکار کے لیے سختی کی علامت ہوتے ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی نہیں ہوتی، ان کے سوال اب تسلی کے نہیں بلکہ گرفت کے ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ کچھ کہہ دے، کچھ صفائی پیش کرے، مگر زبان اب اس کی اپنی نہیں رہتی۔ وہ بولتا ہے، مگر وہی بولتا ہے جو اس کے اعمال نے سکھایا ہوتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہاں انسان کو انتظار کرنا ہوتا ہے، ایک ایسا انتظار جس کا انجام اسے معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کی کیفیت وہ ہر لمحہ محسوس کرتا ہے۔ قیامت تک کا انتظار، مگر ہر دن، ہر لمحہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔
جس کے لیے عذاب ہے اس کے لیے ہر لمحہ پہلے سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور جس کے لیے راحت ہے اس کے لیے بھی شوق بڑھتا جاتا ہے کہ وہ دن آئے جب پردہ اٹھے اور اصل انعام سامنے آئے۔ اسی دوران انسان کو بعض اوقات دنیا کی جھلک بھی دکھائی جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مردہ اپنے گھر والوں کے حالات دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے لیے دعا کرتا ہے، کون اسے بھول چکا ہے، کون اس کے نام پر صدقہ کرتا ہے، کون اس کے حصے کا مال آپس میں بانٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھنا بعض کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے اور بعض کے لیے حسرت کا، کیونکہ اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف دیکھ سکتا ہے۔ برزخ میں سب سے بڑی حقیقت یہ کھلتی ہے کہ انسان دنیا میں کس بات پر فخر کرتا رہا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا وہ یہاں سب سے چھوٹا بن جاتا ہے، اور جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ یہاں بلند مقام پاتا ہے۔ یہاں کوئی سفارش نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی نام نہیں، صرف عمل ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دنیا کے تمام معیار ٹوٹ جاتے ہیں اور آخرت کے معیار نافذ ہو جاتی ہیں۔ اس مرحلے پر انسان یہ بھی جان لیتا ہے کہ قیامت صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کی تیاری یہاں سے شروع ہو چکی ہے۔ قبر میں ملنے والی راحت یا عذاب دراصل اس بات کی جھلک ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض قبریں جنت کے باغوں کی مانند ہوتی ہیں اور بعض جہنم کے گڑھوں کی طرح۔ یہ سب کسی اچانک فیصلے کا نتیجہ نہیں بلکہ اس زندگی کا عکس ہوتا ہے جو انسان نے دنیا میں گزاری ہوتی ہے۔ یہاں آ کر انسان کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، اگر وہ دل باقی ہو، کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہی تک محدود ہے، یا اس سے بھی زیادہ سخت مراحل ابھی باقی ہیں؟ کیونکہ اگر قبر ہی اتنی بھاری ہے تو میدان حشر، حساب، میزان اور پل صراط کا کیا حال ہوگا؟ یہی سوال اس پیراگراف کو ختم نہیں کرتا بلکہ اگلے مرحلے کی طرف دھکیل دیتا ہے، کیونکہ اصل فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اور اصل منظر ابھی سامنے آنا ہے۔ برزخ کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ محض ماحول نہیں بلکہ اس کے اپنے اعمال کی زندہ شکلیں ہیں۔ یہاں کوئی چیز علامتی نہیں رہتی، ہر عمل ایک وجود اختیار کر لیتا ہے۔ جو زبان دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادی رہی وہ قبر میں آگ بن کر لپٹتی ہے۔ جو ہاتھ ظلم کرتے رہے وہی ہاتھ بوجھ بن جاتے ہیں۔ جو آنکھ حرام کو دیکھتی رہی وہی آنکھ خوفناک مناظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو پہلی بار سمجھ آتی ہے کہ گناہ محض فہرست نہیں ہوتے، وہ ایک حقیقت بن کر ساتھ چلتے ہیں۔ برزخ میں بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جن سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں مگر دنیا والے انہیں سن نہیں پاتے۔ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جہاں سانپ، بچھو اور آگ کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کوئی قصے نہیں ہوتے بلکہ وہ اعمال ہوتے ہیں جنہیں انسان نے دنیا میں معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ سود، دھوکہ، قطع رحمی، نمازوں کی لاپرواہی، والدین کی نافرمانی، یتیم کا مال، یہ سب وہاں الگ الگ شکلوں میں انسان کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ان سے بھاگ جائے مگر قبر میں کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسی مرحلے پر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر انسان سے بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں تیری وہ جگہ ہوں جہاں تو اکیلا آئے گا۔ میں نے تجھے دنیا میں بارہا خبردار کیا تھا مگر اس وقت کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ اب وقت جواب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کو یہاں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیتی ہے وہ یہی مہلت کا احساس ہے۔ وہ سمجھتا رہا کہ ابھی وقت ہے، ابھی کل ہے، مگر برزخ میں کوئی کل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی کھلتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے قبر کا عذاب مسلسل نہیں ہوتا بلکہ وقفے سے بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے عذاب کی شدت بھی بڑھتی جاتی ہے اور بعض کے لیے راحت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے ان کے درجات دکھائے جاتے ہیں، انہیں ان کے مستقل کی جھلک دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ شوق میں رہیں، مگر بدکاروں کے لیے مستقبل کا تصور ہی عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ جو کچھ ابھی ہے وہ آخری نہیں۔
برزخ میں سب سے کرب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد کس راستے پر ہے، اس کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کا نام کس طرح لیا جا رہا ہے۔ بعض کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بعد صدقہ جاریہ چل رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اور بعض کو یہ دیکھ کر اذیت ہوتی ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے اثرات لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کا بوجھ اب بھی ان کے نامہ اعمال میں بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان یہ جان لیتا ہے کہ موت کے بعد اعمال بند نہیں ہوتے، بلکہ اثرات بند ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں۔ جو ایک غلط راستہ چھوڑ گیا، وہ راستہ استعمال ہونے تک اس کے گناہ بڑھاتا جا رہتا ہے، اور جو ایک نیکی چھوڑ گیا، وہ نیکی جاری رہنے تک اس کے درجات بلند کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو برزخ کو محض انتظار گاہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ ایک جاری فیصلے کی جگہ بنا دیتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں انسان کی نفسیات بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ اب دنیا جیسی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ صرف ایک ہی تمنا باقی رہ جاتی ہے: کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش ایک سجدہ اور نصیب ہو جائے، کاش ایک سچ اور بول دیا ہوتا۔ مگر یہ سب تمنائیں اب صرف حسرت بن جاتی ہیں۔ یہاں نہ ندامت کام آتی ہے، نہ آنسو، کیونکہ آنسو کا وقت دنیا میں تھا۔ اسی مقام پر انسان کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ بعض کو میدان حشر کی جھلک دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ مزید خوف میں مبتلا ہوں، اور بعض کو جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ صبر کریں۔ یہ سب کچھ برزخ کے اندر ہی ہوتا ہے، مگر انسان اسے حقیقت کی طرح محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہاں خواب اور بیداری کا فرق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ قبر کا عذاب یا راحت کوئی علیحدہ چیز نہیں، بلکہ قیامت کے فیصلے کا ابتدائی اعلان ہے۔ اس کے لیے یہاں جو ناکام ہو گیا، اس کے لیے آگے آسانی نہیں، اور جو یہاں سنبھل گیا، اس کے آگے امید ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو شخص برزخ میں ہی ٹوٹ جائے، جو یہاں ہی پچھتاوے میں جلتا رہے، وہ اس دن کیا کرے گا جب حساب شروع ہوگا؟ یہ سوال یہاں ختم نہیں ہوتا، ایک اور بڑے مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ برزخ کے بعد وہ دن آنے والا ہے جس دن کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا، کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، اور کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی۔ یہی وہ دن ہے جس کی تیاری کا اندازہ برزخ میں ہو جاتا ہے، مگر اس دن کی شدت کا تصور ابھی باقی ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ قبر پر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ قبر تو صرف ایک پڑاؤ ہے۔ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد صرف قبر نہیں، مرنے کے بعد صرف برزخ نہیں، مرنے کے بعد صرف سوال و جواب نہیں، بلکہ مرنے کے بعد وہ مراحل ہیں جن کے سامنے دنیا کی ہر سختی ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ برزخ میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، مگر یہ اندازہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ حتمی فیصلہ اس دن ہوگا جس دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جس دن قبریں اپنے راز اگل دیں گی۔ وہ لمحہ جب قیامت قائم ہوگی، ایسا لمحہ ہوگا جس کی مثال دنیا میں کسی طوفان، کسی زلزلے یا کسی تباہی سے نہیں دی جا سکتی۔ زمین یکا یک کانپ اٹھے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور وہ قبریں جن میں انسان صدیوں سے سو رہا تھا اچانک پھٹ جائیں گی۔ انسان حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر حیرت کا وقت نہیں ہوگا۔ وہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، خوف سے بھرے دل کے ساتھ اپنی قبر سے نکلے گا۔ نہ کوئی رشتہ ساتھ ہوگا، نہ کوئی مال، نہ کوئی پہچان، صرف اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی مرتبہ پوری شدت سے احساس ہوگا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد صرف قبر نہیں، مرنے کے بعد تو یہ ہولناک دن بھی تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مگر کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے نظریں چرائے گا، کیونکہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرشتے صفوں میں ہوں گے، سخت، مضبوط، بے رحم، اور انسانوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل رہے ہوں گے۔ میدان محشر وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا،
سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا، پسینہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں کی گئی چھوٹی نیکی بھی کتنی قیمتی تھی اور چھوٹا گناہ بھی کتنا بھاری۔ یہاں نہ جھوٹ چلے گا، نہ بہانہ، نہ سفارش، کیونکہ یہاں میزان عدل قائم ہوگا۔ میزان وہ ترازو ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، نہ نیت چھپے گی، نہ ارادہ، نہ سوچ۔ جو کچھ انسان نے کیا، کہا، چاہا، سب تول میں دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہ خود دیکھ لیں گے کہ ان کی زندگی کس قدر خالی تھی۔ بعض کے پلڑے بھاری ہوں گے، مگر وہ بھی خوف میں ہوں گے، کیونکہ فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بار بار یہ سوال دل میں گونجے گا: موت کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ حشر میں کیا ہوگا؟ پھر وہ مرحلہ آئے گا جس کا نام سن کر دل کانپ جاتا ہے: پل صراط۔ پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ نیچے آگ بھڑک رہی ہوگی، شعلے لپک رہے ہوں گے، اور اوپر انسانوں کو اس پل سے گزارا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق چلے گا، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی رینگتا ہوا، اور کوئی ایسا ہوگا جو قدم رکھتے ہی پھسل جائے گا۔ یہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، کسی کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے، کسی کو آگے بڑھنے کا حکم دیں گے۔ کچھ لوگ دنیا میں نیک نظر آتے تھے، مگر ان کے اعمال کھوکھلے ہوں گے، وہ پل صراط پر گر جائیں گے۔ کچھ لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، مگر ان کا دل اللہ سے جڑا ہوگا، وہ پل پار کر جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو پوری شدت سے سمجھ آئے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد صرف قبر نہیں، مرنے کے بعد صرف برزخ نہیں، مرنے کے بعد تو پل صراط بھی ہے۔ پل صراط کے بعد دو راستے ہوں گے، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ ایک راستہ جنت، دوسری طرف جہنم۔ جہنم کے دروازے کھلیں گے، زنجیریں ہوں گی، عذاب ہوں گے، فرشتے ہوں گے جو سختی سے پکڑ کر لے جائیں گے۔ وہاں کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی، کوئی واپسی نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کہا تھا کہ ابھی وقت ہے، ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ اور جنت، جنت وہ جگہ ہوگی جہاں خوف ختم ہو جائے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، انتظار ختم ہو جائے گا۔ نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ جدائی۔ وہ لوگ جو پل صراط پار کر گئے ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ دنیا کی تکلیفیں کتنی معمولی تھیں، مگر یہ انجام ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ صرف ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اس دن کی تیاری کی ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بار بار یہ بات دل میں بٹھانی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد صرف قبر نہیں، مرنے کے بعد صرف سوال و جواب نہیں، مرنے کے بعد تو اصل کہانی ہے۔ قبر اس کہانی کا پہلا صفحہ ہے، اور برزخ اس کا درمیانی باب ہے، اور قیامت اس کتاب کا آخری فیصلہ کن باب ہے۔ جو انسان یہ سمجھ کر جی لے کہ اسے صرف مرنا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ موت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔